السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر اور اس سے جڑی جو خارجہ پالیسی ہے ہماری۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھلے ہمارا ساتھ دے نہ دے لیکن ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ایک مایوسی کی جو اس تقریر ان کی تھی، اس میں سے مایوسی بالکل جھلک رہی تھی، نظر آ رہی تھی کہ دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ یو اے ای نے ابھی تازہ ابھی مودی کو اعلیٰ ترین جو سول ایوارڈ ہے اس سے نوازا ہے، اور جس پر بھی پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رضا کھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اوورآل حکومت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ کھٹی صاحب، حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ خارجہ پالیسی شاہ محمود قریشی رابطے کر رہے ہیں وزرائے خارجہ سے، مختلف ممالک کے سربراہان سے۔ حکومت دعویٰ تو بڑے کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کا نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ حکومت نے دعوے تو 1 سال پہلے بھی بہت سارے کیے تھے کہ 1 کروڑ ملازمتیں بھی دے دیں گی، 50 لاکھ گھر بنا دیں گی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سال تو انہوں نے ملازمتوں پہ ہی پابندی لگائی۔ خارجہ پالیسی کا ایک ایشو تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی جو سویلین فورسز ہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تھوڑی بہت نواز شریف نے کوشش کی تھی تو اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات پر جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تنازع شروع ہوا اور نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ باقی ساری باتیں ایسی ہیں۔ اب پاکستان کو میرا خیال یہ ہے کہ میں مودی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اس نے مودی کے جو اسٹیپ ہیں اس نے پاکستان کے لیے ایک ایسی راہ کھول دی ہے کہ اس نے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اسے اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مگر یہ کہ آپ گزشتہ 70 سالوں سے یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایز اے جو ہے وہ اسلام کے نام پر برادرانہ تعلقات رہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ کے اور عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ زیر دست اور زبردست والے تعلقات ہیں۔ زبردست وہ تھے، زیر دست آپ۔ اب جب یو اے ای نے ان کو مودی کو جو ان کے ملک کا جو سب سے بڑا سویلین ایوارڈ دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی حکومت کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ اس کی سرکاری سطح پر مذمت کرے؟ نہیں۔ صادق سنجرانی صاحب نے اپنا دورہ ملتوی کا، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ یو اے ای نے وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیا تھا۔ وہ مودی کے اس پروگرام میں لگے ہوئے تھے، بہت مصروف تھے۔ انہوں نے پھر اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ اناؤنس کیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ ہاں، تو ایشو یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ بندے کے اندر وہ اگر تھوم نہ ہو نا تو باتیں بڑی نہ کریں۔ مودی نے جو ان کی جو خارجہ پالیسی ہوئی، مجھے یہ بتائیں، کل سے پاکستان کے میڈیا کے اندر ایک نیا تماشا شروع ہوا ہے کہ بھائی مسلمان یہ عرب امہ ہے، اور ہر دنیا کے ہر ممالک کے اپنے جو ہیں وہ مفادات ہوتے ہیں، نہ جو ہیں وہ تعلقات مستقل ہوتے ہیں، نہ دشمنیاں مستقل ہوتی ہیں۔ بھائی ایشو یہ کہ یہ آج آپ کو پتہ چلا ہے۔ آپ کو نواز شریف حکومت میں آئے، آپ کو بغیر کسی کا $1 ارب آپ کو دے دیے، آپ نے کیوں نہیں اس ملک کی جو اپوزیشن تھی یا دیگر جو سیاسی جماعت تھی انہوں نے پوچھا کہ بھئی $1 ارب آپ نے ہمیں کیوں دیے؟ آپ کو یمن میں فوج بھیجنے کے لیے دیے گئے تھے نا۔ کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، آپ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ یمن میں مسلمان نہیں مرتے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ شام میں لوگ نہیں مرتے، وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ ایک سنی مسلمان کے جو ہیں وہ کرائے کے لوگ ہیں وہاں، کیونکہ وہ ایران ہے وہاں، اس لیے شیعہ جو ہے وہ جنگ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے، پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی ریوزٹ کرنی چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ ہم نے دیکھیں نا، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے پس پردہ تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ان کی وجہ سے اپنے پاسپورٹ کے اندر تک یہ لکھ دیا کہ بھائی یہ جو پاسپورٹ ہے آپ کا وہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، آپ کا سفارت خانہ نہیں ہے، ویزا نہیں دیں گے۔ اب وہ لوگ جب سارا کام کرنے جا رہے ہیں
آج جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو پہلے مذہبی پولیس ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، دکانیں بند ہو جاتی تھی، وہ تو ساری جو پابندیاں اب تو وہ لوز ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلی بار آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر خواتین کو ڈرائیونگ کا لائسنس دینے شروع کر دیا گیا، خواتین بغیر جو ہے وہ محرم کے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ دنیا کا سب سے جدید ترین شہر سعودی عرب میں تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے تو مذہب کا وہ پیچھا چھوڑ دیا، کیونکہ پہلے بھی اس کا مذہب کا کام تھا، اس کے بھی اس کے مالی مفادات تھے، معاشی مفادات تھے، سیاسی مفادات تھے۔ اب جب وہ نہیں رہے تو اب انہوں نے نئی صورتحال پیدا کی۔ پاکستان کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ آپ اندازہ کریں کہ اس حکومت کی 1 سال کی جو مالی خسارہ ہوا ہے، جو آپ کا 3,400 ارب روپے سے بڑھ گیا، جو آج رپورٹ آئی ہے، اس میں 2,000 ارب روپے تو آپ کے سود میں اور اس میں گئے ہیں قسطوں میں، 1300-1400 ارب روپے آپ نے دے دیے دفاع میں۔ مجھے یہ بتائیں اس ملک کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ اتنا آپ ان کی جیب سے انڈائریکٹ ٹیکس لے کر نکالتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اس ملک کو لبرلائز کریں۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان سیکولر ہو، کیوں؟ وہ رام راج بنانا چاہ رہا ہے اپنے ملک کو، تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے نا۔ آپ ریاست مدینہ بن کے ہر موقع پہ آپ بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے تو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، جس کا وہ ملک ہے، جو رام راج بنا ہے یا سامراج بنا ہے، جو بنا ہے اس کا کام ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے، میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ آپ اس کشمیر میں جائیں، اس کشمیر میں جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ کسی کشمیری کو بٹھائیں، اسے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی ساری پرامن قوم تھی، اور اب جو ہے وہ ہمارے پاس تو اب گھر میں ٹوکے تک نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی فوج سے لڑیں۔ اس ساری صورتحال میں آپ ایک بہت بڑے بور میں پھنس گئے۔ آپ کی جو ہے وہ کمپلیکس کی تو یہ حالت ہوگی کہ آپ نیپال کے وزیر خارجہ سے کہتے ہیں کہ یار آپ بھارتی جو ہے وہ جارحیت کیا ہے یہ؟ مکھی کے آئیوری کوسٹ کے آپ جو ہے وہ سربراہ سے بات کرتے ہیں، اس ملک کی تو یہ کنڈیشن ہے کہ اس کا ایک وزیر اعظم کسی یورپی ملک دورے پر گیا تھا، وہاں سے ہی گم ہو گیا۔ بعد میں ایک بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی ہوٹل میں جو ہے وہ بیرا گیری کر رہا تھا۔ ایسے ایسے ملکوں سے آپ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ساری صورتحال میں جو ٹرمپ کی جو کل ملاقات ہوئی، اس میں آپ کو کیا ملا؟ مودی نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہم کر لیں گے۔ کیا رہا ہے؟ اب میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں گے نا، جو آپ چاہیں گے وہ چلوائیں گے نا۔ کتنا منہ بند کریں گے حقائق کو؟ جتنے حقائق ہیں، آپ قالین کے نیچے کہتے ہیں نا، گند ڈالنے سے وہ گندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حقائق آپ کتنے چھپائیں گے؟ آپ مہربانی کریں، تمام پولیٹیکل فورسز کو بلائیں، تمام آپ کی جو عسکری جو لیڈرشپ ہے اس کو بلائیں، آپ خود بیٹھیں، انسان بنیں، اس ملک کو بچائیں۔ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کوئی نئی راہ نکالیں، نئے راستے نکالیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم نے جو جتنے سارے گناہ کیے، ہم ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن ایک بار کم سے کم نئے سرے سے آپ ریئلائز کرائیں۔ اور یہ جو 70 سال پہلے آپ نے مذہب کا معاملہ، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں یہ سارا دھندا مذہب کا پنجاب سے شروع ہوا تھا۔ آپ نے مذہب کے نام پر اس خطے کی جو دیگر قومیں تھیں ان کو دیوار سے لگایا۔ جب انہوں نے حقوق کی بات کی، آپ نے کہا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اخوت ہے، ملک خطرے میں۔ اس ملک کے اندر یہ ملک اور اسلام اس ملک میں 72 سالوں سے خطرے ہیں، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آج سعودی عرب، دیگر عرب ممالک دنیا کے ایک نئے اس ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں، وہاں کوئی اسلام ماڈرن ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کو جو دھندا آپ نے شروع کیا یہ بند کریں۔ ایک انفارمیشن میں بھی شیئر کروں کہ میں گیا تھا مولانا فضل الرحمان کے پاس کچھ دن پہلے نا، تو مولانا نے یہ بتایا کہ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے یا بہرحال کسی سربراہ کے ساتھ، تو وہ فون نہیں پہ کر رہے تھے ان کا، تو انہوں نے پھر چائنا کو کہا، یہ مولانا کے بطور کے انہوں نے چائنا سے سفارش کرائی، پھر چائنا نے ان کو کہا کہ یار فون تو ان کا کم از کم اٹھاؤ۔ اس کے بعد ان سے بات ہوئی۔ سر میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا جو سیکورٹی کاؤنسل میں معاملہ چائنا لے گیا، اور وہاں اس کا لداخ کا مسئلہ، لداخ کا ٹھیک ہے نا۔ بالکل ہم حقائق دیکھیں نا،
آپ اور ہم ادھر بھنگڑے ڈال رہے ہیں. میں آپ کہ کو ایک بات کشمیر بتاؤں کا معاملہ ہے. زندگی کے گھر کے لے کر ملک کے معاملات تک جب تک آپ حقیقت پسند نہیں بنیں گے، زمینی حقائق کا جائزہ نہیں لیں گے، تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمعے کے دن 12 بجے آپ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں 12:30. یار یہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے خلاف نیو یارک میں احتجاج ہو سمجھ میں آتا ہے، لندن میں ہو سمجھ میں آتا ہے، پیرس میں ہو سمجھ میں آتا ہے. یہ ہم تو پہلے دن سے اس کے عظیم دشمن ہیں. انٹرنیشنل عالمی فورمز پر معاملہ لے جانے وہاں کے لے بجائے جانا. لوگوں کو کریں باہر کھڑے ہو آپ جاؤ. اپنے ملک میں دیکھیں نا، یہ کریں نا، یہ تو وہی ہوا نا کہ وہ آپ یزیدیت کے خلاف ماتم کرتے رہے، لیکن اس کا کیا فرق پڑے گا؟ ایشو یہ ہے اس بنیادی سوچ اور فلسفے کا مسئلہ ہے نا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ساری چیزیں ہم یہاں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک تو سینسر زدہ ہم نسل ہیں، ضیاء اللہ کے دور میں پیدا ہوئے، پھر دوسرا اس دور میں آ کے آپ کے منہ کے اوپر اور ٹیپ لگا دی گئی. اب تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ اب لوگ بول نہیں سکتے. یہ ساری جو جنریشن ہے وہ ایک ایسی پیدا کر دی گئی ہے، ہجوم ہے، جو نہ آپ کی بات سنتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سمجھتا ہے. ایک ہی بات کرتا ہے کہ بھائی اس ملک کی فوج ہی بچائے گی. بھائی یا بسم اللہ، وہ بچائے، یہ ہے ہی اس کا، ہمارا تو نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم سب اس کو چلائیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کو سامنے رکھیں، اس کے بعد آپ کریں. یہ ساری صورتحال میں بڑی خطرناک پوزیشن ہو گئی ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس پہ نہیں لے رہے اپنے اعتماد میں. وہاں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ فرانس میں اگر مودی کہے کہ بھائی یہ تو میرا اندرونی معاملہ ہے، 47 میں ہم بھی ایک ہی ملک تھے، ہم آپس میں بات کر لیں گے. اور آپ دیکھیں اس کی باڈی لینگویج میں کتنا تکبر تھا، کتنی بے پرواہی سے اس نے بات کی، اور ٹرمپ نے اس کو انسسٹ ہی نہیں کیا. تو یہ ہمیں اب انسان بننا چاہیے. جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک تو آپ کو عالمی قوتوں نے اتنا دبوچ دیا ہے کہ آپ کو اپنے ٹریک پہ آنا پڑے گا، لیکن دوسروں کے دباؤ سے بہتر ہے کہ ہم خود اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، ہم طے کریں کہ ہمیں کرنا کیا. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، مذہب شذب یہ وہ، ان سے نکلیں، آپ ریئلائز کریں چیزوں کو. میں کہتا ہوں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جب آپ کے وہ سارے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا خرابی ہے؟ دنیا کی وہ بھی مذہب کے بنیاد پہ بنا تھا، آپ بھی وہی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے مذہب پہ بنایا تھا. حالانکہ ایسا تھا نہیں تاریخی طور پر، لیکن اب کیونکہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہیں تو چلیں ہم آپ کے اس دعوے کو مان بھی لیتے ہیں. لیکن اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان، یہ آپ جائزہ لیں. اس پوری صورتحال میں حکمرانوں کے جو دعوے ہیں، اپوزیشن ابھی تک ان پہ کوئی پریشرائز نہیں کر پا رہی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ابھی جہاں تک میں نے بھی وہ اپنی صحافتی یا جو سیاسی زندگی ہے اس میں دیکھا ہے، یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ایک چھوٹے سے لے کر بڑے ادارے تک میں دیکھتا ہوں ہر جگہ ایک جو ہے وہ کنفیوژن ہے، ہر جگہ توڑ پھوڑ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ بالکل خاموشی ہے. اپوزیشن کی یہ حالت ہے کہ شہباز شریف کی کمر میں بھی درد ہے لیکن اس کی زبان میں بھی درد ہے. اس نے چپ کر دی، چپ کا روزہ رکھا ہے. یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. دونوں اس چکر میں مریم نواز چاہتے ہیں کہ اس کے والد اور وہ خود بچ جائیں. اس کے لیے انہوں نے ویڈیو بھی بنوائی، سارے کام کیے. اس ملک کے لوگوں کے ساتھ اس کا آئے نہ جائے. فوج کے خلاف بات کرنا کیونکہ ایک سادہ سی بات ہے، پاپولر ہے، تو آپ خود کے اوپر بین لگوا کے ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ان کی نیت تو خود کو بچانے کی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے لوگوں نے کیا کیا. یہی ساری صورتحال حکومت کی، یہی ساری صورتحال آپ کے جو دیگر اداروں کے جو ان سارے ملک کو چلا رہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یار آؤ ایک بار ساری چیزیں ایک طرف رکھیں، ریوزٹ کریں. یہ ایسے نہیں چلنے والی چیزیں. پوری اکانومی آپ کی بیٹھ چکی ہے. آپ دیکھیں نا کس موقع پر آپ نے انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ سعودی عرب نے آپ کو پیسے دیے، یو اے ای نے آپ کو پیسے دیے، آپ ان کو ایک لفظ تک نہیں کہہ سکتے. آپ کی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ بھائی $3 ارب واپس کرو تو آپ کے پاس ہے. تو اس لیے جب درخواست گزارانہ پوزیشن ہو نا تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی چیزیں بہتر نہیں ہوتی. چلیں، بہت شکریہ خطیب صاحب.
व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी और इस पर आप अपनी भी राय दे सकते हैं कि खट्टी साहब ने कितनी रियलिस्टिक बातें की हैं। और वाकई हमारे हुक्मरानों का किरदार यही है कि हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, सेंसरशिप कराई जा रही है, मीडिया पर कुछ और दिखाया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है।